وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن أبي العباس سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجہ. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اس دینی درس میں بیٹھ کر سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا. اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیوں اور سعادتوں اور آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. آج اتفاق کی بات ہے کہ میرا درس نہیں ہونا تھا، اور پہلے سے مجھے انفارمیشن یہی ملی تھی کہ آج شیخ اسلام الدین صاحب کا درس ہوگا، اس لیے میں آزاد تھا اور میں بے فکر تھا. لیکن آپ لوگوں کی محبت میں آ گیا کہ ملاقات ہی ہو جائے گی، ورنہ میں درس کے لیے نہیں آیا تھا. تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس احسان پر بھی کہ شاید یہ للہ فی اللہ محبت ہے کہ اگر درس نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات کرا دیتا ہے، اور اس کا کرم ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ پہنچے تو یہ ہوا کہ درس آپ کو ہی دینا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے بھی چاہے جب چاہے کام لے لے، یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے. بہرحال تو ہمارا دروس کا سلسلہ چل رہا تھا سورہ فاتحہ کے سلسلے سے، لیکن آج اس تعلق سے درس نہیں ہوگا. ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی ضرورت کے درس کے تعلق سے یہ بیان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ ہمیشہ اس چیز کی فکر کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ ہمیں ایسی چیز حاصل ہو جائے، کیا کریں کہ ہمیں ایسی چیز حاصل ہو جائے. آپ قرآن پڑھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی اور آپ کی احادیث کا مطالعہ بھی کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اور مسلمانوں کو ان کے ذہن و دماغ میں ایک بڑی اہم چیز بٹھانے کی کوشش کی ہے، اور ایک بہت اہم تعلق ان کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی. اس دنیا کے اندر کسی کو بھی آپ دیکھیں اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، بلکہ لوگوں کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، تو اس کا بنیادی محور جو ہے اور بنیادی چیز جو ہے وہ دنیا اور دنیا طلب ہے. جتنے بھی معاملات آپ دیکھیں گے، معاملات جو اکثر آپ کو خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس میں دنیا اور دنیا داری ہی داخل ہوتی کسی بھی ناحیے سے آپ کو. اس لیے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو دنیا سے اس قدر تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے جس میں اس کے دین کا نقصان نہ ہو. اگر دین کا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا اس کے لیے وبال جان ہے، اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے لیے پریشانی ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو اس لیے میں نے جو آیت پڑھی سورہ حدید کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو،
کہ اس بات کا یقین کر لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت، اور دنیا میں زیب و زینت کا سامان ہے، عیش و عشرت کا سامان ہے، وتفاخر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا سامان ہے۔ آپ دیکھیں کسی گاؤں میں اگر کسی نے پکا مکان بنا لیا تو دوسرے کو اگر حیثیت ہوئی تو ایک منزلہ اوپر چڑھا دیتا ہے، ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے میں اس سے آگے رہوں۔ وہ تفاخر، فخر، موٹر سائیکل ہے اگر پڑوسی کے پاس اور ہمیں چار پہیے کی گاڑی کی حیثیت ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم اس سے پیچھے کیوں رہیں، آگے ہی رہنا ہے۔ تو فخر و مباحات کا سبب ہے یہ دنیا، فی الاموال، چاہے وہ مال میں ہو یا اولاد میں۔ لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ اس کیفیت اور اس حیثیت کی طرح ہے کہ جیسے بارش کسی زمین پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں کھیتی اگتی ہے اور پھر وہ لہلہانے لگتی ہے اور ایسی پوزیشن میں پہنچ جاتی ہے کہ کسان اسے دیکھ کے خوب خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ کسان ہیں، کسان کے بچے ہیں، دھان کی فصل ہو یا گیہوں کی فصل ہو، جب اچھی ہو جاتی ہے اور بالکل بہترین مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو کسان جا کر کے اس پر نظر ڈالتا ہے، بالیاں پکڑ کر کے اس کو دیکھتا ہے، ہلاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی کھیتی کی طرح ہے یہ دنیا، کہ لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کسان۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، اب وہ پروان چڑھ گئی، اب اس کے بعد وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دانے نکال لیے جاتے ہیں، اور وہی کھیتی جو ہری بھری دکھائی نظر آتی تھی، دانوں کے نکال لینے کے بعد وہ پھر ایک بھوس بن جاتی ہے، ایک اڑتا ہوا غبار بن جاتی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، ہری لہلہاتی کھیتی بعد میں پیلی دکھنے لگتی ہے، اور اس کے بعد وہی چیز جس کو بندہ جس پر دوائیں ڈالتا تھا، جسے پانی دیا کرتا تھا، جس کی نگرانی صبح و شام کرتا تھا، اب وہ پیلی ہو چکی ہے اور اس کا دانہ اس نے نکال لیا ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، اس کے بعد پھر وہ بھوسے کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کو پائیداری نہیں ہے، جس طرح سے یہ کھیتی ہمیشہ لہلہاتی ہوئی نظر نہیں آتی، اسی طرح سے ہماری دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ لہلہاتی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ تو دنیا کی حیثیت ایک فانی چیز کی حیثیت ہے کہ ایک وقت میں وہ بہت رنگین ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں وہ بہت ہی مایوس کن ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ ان کی فکر یہ تھی کہ میں اللہ کی محبت بھی حاصل کر لوں اور لوگوں کی بھی محبت حاصل کر لوں، یعنی اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں اور لوگوں کے بھی نزدیک محبوب ہو جاؤں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ وہ انسان جو اللہ کا بھی محبوب ہو اور لوگوں کا بھی محبوب ہو، اس کی زندگی کتنی سعادت مند ہوگی، کتنی خوشیوں سے بھری ہوگی، کہ لوگوں میں بھی اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، سارے لوگ محبت کرتے ہیں، اور ارحم الراحمین ہمارا جو رب ہے وہ بھی خوش ہے، تو اس کی رحمتیں بھی اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا؟ تو یہ صحابی اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں ہم کو کہ جسے کرنے کے بعد اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ کیمیا بتا دیا کہ آج بھی اہل ایمان سے اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں کی محبت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زاہدانہ زندگی گزارو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے اس سے بے نیازانہ زندگی گزارا۔ آج لوگوں میں جھگڑے لڑائیاں یہی ہوتی ہیں نا، کہ لوگوں کو اب آج کل جو اصطلاح ہے کہ الا من رحم اللہ، جس پر اللہ کی رحمت ہے وہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ زیادہ تر آپ کو جو ہے اصطلاح چلتی ہے ٹوپیاں پہنانے کی، فلاں نے فلاں کو ٹوپی پہنا دیا، فلاں نے فلاں کو دھوکہ کر دے دیا، فلاں نے فلاں کو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے پاس کیا ہے، کون کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تمہارا تعلق سب کچھ للہ اور فی اللہ ہونا چاہیے۔ اب دنیا میں زہد کا مطلب کیا ہے کہ ہم بال بچوں کو اور ساری دنیا کو چھوڑ کر کے پہاڑ کے کسی کوہ میں جا کر کے اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو ہمارے سلف صالحین میں جیسے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، یہ لوگ ان لوگوں میں مشہور ہیں جو اس وقت کے اغنیا میں سے تھے، مالدار لوگوں میں سے تھے۔ تو دنیا میں زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے لا تعلق ہو جائیں، لیکن آپ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد دنیا کی طرف توجہ کریں، اور وہ بھی حلال طریقے سے، اللہ کے حکم کے مطابق، جس طرح سے اسے حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ دراصل عیب کی بات کب ہوتی ہے کہ ہماری نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت میں ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، تو اب کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، بھیڑ لوگوں کی لگی ہوئی ہے، تو ہم نے نماز کو ڈیلے کر دیا، جماعت سے نہیں پڑھا۔ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور سے جب کسی کوئی سیزن کا موسم ہوتا ہے، بزنس مین ہوتے ہیں اور کاروبار ان کا چلتا ہے، تو اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جماعت ان کی فوت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ساری نمازیں اکٹھا کر کے عشاء کے ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ بزنس میں بزی رہے۔ تو یہ دراصل عیب کی بات ہے۔ تو دنیا میں زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ نے جو فرض کیا ہے اپنے حقوق، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، یہ حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ دین میں اللہ کے فرائض کی پابندی کرتے ہوئے باقی اوقات میں اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی روزی تلاش کرتے ہیں حلال طریقے سے، تو آپ قابل تعریف ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اس طرح سے مولات نہیں تھے، مول جو مولز ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کے بزنس کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ دن خاص ہوا کرتے تھے، اس میں وہ اپنے سامان لا کر کے خرید و فروخت کے لیے پیش کرتے تھے، اور عموماً جمعہ کے دن امت کے لوگوں کا مسجدوں میں اجتماع ہوا کرتا تھا، زیادہ سارے ہی مرد تقریباً اکٹھا ہو جاتے تھے، تو لوگ مسجد کے باہر جمعے سے پہلے اپنے دکانیں جس بھی چیز کی ہوتی تھی وہ لگاتے تھے، لوگ آتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، ان کے لیے بھی آسانی تھی۔ اور آج بھی اس کی شکل کچھ سعودی عربیہ میں ہم نے دیکھی ہے کہ کچھ خاص بڑی بڑی مسجدیں ہیں، وہاں پر آپ جائیں گے تو جمعہ کے دن اسپیشل طور پہ لوگ جو ہے اپنی اپنی دکانیں باہر لگائے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ بنیادی چیز تھی بزنس اور کاروبار کا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایام تھے، لیکن جمعہ کا دن بہت اہم اور بہت ہی اہم تھا، تو لوگ اپنا سامان وہاں لایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں، کیونکہ نماز جمعہ بھی ادا کرنی ہے اور ادھر کاروبار بھی چل رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تنبیہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا، کہ جب ندا دی جائے، اذان دے دی جائے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے، تو پھر اپنے سارے کاروبار کیا کر دو، اسی جگہ پہ بند کر کے اور مسجد کی طرف دوڑ جاؤ۔ اللہ نے نہیں کہا کہ فمشو، اللہ نے کہا دوڑو۔ اب تاخیر کسی بھی طرح سے تمہارے لیے نقصان کا سبب اور خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اس میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ جو ہے اذان ہو جائے تو اب اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف بڑھو، اس میں یہ میسج مل جاتا ہے کہ اپنا خرید و فروخت بند کرو، ہے کہ نہیں میسج اس میں؟ لیکن پھر بھی اللہ نے پھر تاکید کیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی کسی طرح کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، خرید و فروخت ترک کرو۔ اب گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی سودا اب اذان ہونے کے بعد تم کرو، اب تمہیں مسجد کی طرف جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
ان کنتم تعلمون، یہ عمل تمہارا کہ اذان ہو جانے کے بعد اب اپنا ساری ڈیل دنیا کی اب تم بند کر کے اللہ کے اس ندا کی طرف جو ہے بڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ حقائق کو جانتے ہو اور تمہارے اندر عقل ہے، تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے اور خیر اور شر کے درمیان تم تمیز اور فرق کر سکتے ہو، تو یہ ایسی صورت میں تو یہاں سے یہ تو ایک مثال ہے کہ جمعہ کی نماز کا اعلان ہو، اذان ہو، تو اب آپ اپنا ہر خرید و فروخت اور ہر ڈیل اور ہر بزنس چھوڑ کے مسجد کی طرف بڑھیں۔ یہی چیز ہر نماز کے لیے ہے۔ ہم دکان پہ ہیں، گھر پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، کسی بھی کام میں مشغول ہیں، اگر ہمارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے تو اب اگر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو ساری دنیا اگر ہمیں حاصل ہو جائے اور اگر ہماری نماز ضائع ہو جائے تو ہم نے گویا سب کچھ اپنا گنوا دیا، مٹا دیا، اس لیے کہ یہاں پر دنیا تو حاصل ہوئی لیکن اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکی، اللہ کی ناراضگی حاصل ہوئی۔ تو اس لیے جو ہے یہ صحابی جب آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ ازہد فی دنیا، دنیا میں زہد کی راہ اختیار کرو، یحبک اللہ، تو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ ہر چیز کے اندر کوئی بھی چیز، خالی بزنس نہیں، کوئی بھی معاملہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فریضے سے ٹکراتا ہے تو وہ معاملہ ہمارے لیے نقصان اور خسارے اور بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہم کتنا بھی سوچ لیں، اپنے ذہن و دماغ میں لمبا خواب بنا لیں کہ یہ ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، اور یہ بہت مناسب وقت ہے، اور یہ اگر مس ہو گیا تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، یہ ساری فکر اور ساری سوچ جو ہے یہ شیطانی ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا حکم پامال ہونے جا رہا ہے اور اللہ کا فریضہ ضائع اور برباد ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ تمام فرائض میں سب سے اہم ترین فریضہ جو نماز ہے، اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو دوسرے فرائض بدرجہ اولیٰ ہم سے ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور پھر ہم خسارے کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو دین کے حساب پر، دین کو پیچھے رکھتے ہوئے، دنیا کو آگے بڑھاتے ہوئے، دنیاوی امور کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کے لیے کوشش کرے گا دنیا کو حاصل کرنے کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے ہم جتنا چاہیں گے دے دیں گے، جس کے لیے وہ کوشاں ہے اسے ہم جتنا چاہیں گے دے دیں گے، لیکن چونکہ اس نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، دنیا کو آگے بڑھایا ہے، تو ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کو لیے آخرت میں کیا دیں گے؟ جہنم دیں گے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جس نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آخرت کے لیے کوشش کی اور آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ایسے لوگوں کی کوشش کیا ہوگی؟ فَأُولَئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی محنت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قبول فرمائے گا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، اللہ نے فرمایا جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اور آخرت کی کھیتی کرے گا، ہم اس کی کھیتی میں برکت ڈالیں گے اور اسے مزید دیں گے۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن جو دنیا ہی کے پیچھے لگا رہے گا، اس کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، تو ٹھیک ہے، دنیا کی تو اس کو کوئی کچھ چیزیں مل جائیں گی، حاصل ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہوگا۔ تو اہل ایمان جو ہے وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو کسی طرح سے حائل نہیں ہونے دیتے، بیچ میں نہیں آنے دیتے، کتنا بھی بڑا سودا ہو، کتنا بھی بڑا فائدہ ہو، لیکن اگر ایک وقت کا فریضہ اس بڑے سودے کے مقابل میں ضائع ہو رہا ہے تو اس کا سارا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ یہاں بھلے نہ محسوس ہو، اس دنیا میں ہمیں نہیں محسوس ہوتا، لیکن آخرت میں اس کی اہمیت ہم کو پتہ چلے گی کب؟ جب کہ ایک نیکی کی قیمت کتنی ہے بتائیں آپ؟ ایک نیکی دنیا کے مقابلے میں، دنیا ایک طرف ہے اور نیکی ایک طرف ہے، تو ایک نیکی کتنے ملین کی ہے بتائیں؟ ایک نیکی صرف، زیادہ نہیں۔ ایک نیکی دنیا کے پیسوں کے حساب سے اگر لگائیں تو کتنے ملین کی نیکی ہے ایک نیکی؟
جی حساب ہی نہیں، حساب تو کرنا پڑے گا۔ دنیا کی ایک نیکی، ٹھیک ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کے ہے، اس سے بڑھ کے فرض کر لیا جائے آپ ایک نیکی کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا رہا ہے کہ اگر اس کو یہ ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے، اور اس کو دنیا اور دنیا کی ساری کائنات دے دی جائے اور اس سے کہا جائے یا تو ایک نیکی لے لے اور یا یہ کائنات لے لے، تو کیا لے گا؟ نیکی لے گا، کیونکہ اب یہاں اس کو یقین ہے کہ جنت اس نیکی کی وجہ سے ملنے والی ہے۔ تو ایک نیکی کی قیمت پوری دنیا نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، اور ایک نماز کی میں کتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی پتہ ہے آپ؟ اللہ ہی کو معلوم۔ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین میں کتنی نیکیاں ملی؟ جتنے حروف، مثال کے طور پہ 20 حروف ہیں، 20 کو 10 میں ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ 200 نیکیاں صرف الحمدللہ رب العالمین۔ مثال ہے، پرفیکٹ نہیں بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ الحمد، الحمد میں کتنے حرف ہیں؟ الف لام ہا میم دا، کتنے؟ 5 حرف، اور کم سے کم ان 5 حروف کی نیکی کتنی ہے؟ اچھا کم سے کم، یہ تو اللہ کے نبی نے کلیئر کیا ہوا ہے، آگے اللہ دینا چاہے تو وہ تو بے حساب ہے، لیکن کم سے کم کتنی ہے؟ 50 نیکی۔ یہ صرف الحمد کی بات ہے، آپ پوری سورہ فاتحہ لے لیں، اس کے ساتھ کوئی سورت آپ شامل کریں گے، پھر جو دعائیں پڑھیں گے، یعنی ہم حساب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری نمازوں کو، کہ ایک نماز نہیں بلکہ ایک رکعت کی نیکیوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک نیکی دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور ہم ایک نیکی نہیں پوری نماز کو، اس لیے کہ اگر ہم نماز پڑھ بھی لیں اور جماعت ہم نے بلا عذر فوت کر دی ہے تو جماعت کا اجر گیا کہ نہیں گیا؟ گیا۔ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو کتنے گنا ثواب ملے گا؟ 25، یا بعض حدیثوں 25، یا وہ انسان کے اپنے دل کے اندر جو اس کا خلوص، اس کا خشوع ہے، اس کے ساتھ 27 یا 25 گنا اجر بڑھ جاتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے سبب۔ تو اب بندہ اگر نماز پڑھ بھی لے بعد میں اور بغیر عذر کے اس نے ضائع کی ہے جماعت، تو کتنی نیکیاں اس کی ضائع ہو گئی؟ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کا جو سچا بندہ ہے وہ اس ناحیے سے سوچتا ہے، اور آپ یقین مانیں یہ کیفیت ہمارے اندر ہو جائے، آ جائے، تو ہمیں واقعی ساری دنیا اگر ایک طرف مل رہی ہو، ایک طرف ہماری خالی جماعت فوت ہو رہی ہو، تو جماعت تک کو فوت ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ کہاں ہے کیسے؟ یہاں تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں ان کے پاس کام نہیں ہوتا، وہ سیریل دیکھتے رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، کتنے بدقسمت لوگ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی محبت کے حصول کے لیے کہا دنیا میں زاہدانہ زندگی گزارنی پڑے، اور زاہدانہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جب کسی فریضے سے ٹکرائے تو اس دنیا کو لات مارو، اس کو ڈیلے کر دو۔ اگر آپ بزنس مین ہو، دکاندار ہو، گاہک آیا ہوا ہے، بڑا گاہک ہے، اس سے آپ کہیں کہ بھائی میری نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ میرا انتظار کر لیجئے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ کا معاملہ ڈیل کر دیتا ہوں، اور نہیں اگر آپ کو وقت ہے تو پھر آپ آزاد ہیں۔ پورے یقین اور پورے یعنی یقین کامل کے ساتھ بندہ اگر اللہ کی محبت اور نماز کی محبت کے لیے یہ کام کرے گا، اگر وہ قیمتی گاہک چلا بھی گیا تو گاہک کو لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے اس جیسے آپ کے اس خلوص اور آپ کی اس قربانی کی وجہ سے ایک نہیں 10 گاہک لا کے کھڑا کر سکتا ہے، لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر کسی بھی چیز سے بندے کی محرومی نہیں، پھر وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ جس سے محبت کرنے لگے اس سے بڑا خوش نصیب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور چونکہ دنیا کی ہی وجہ سے انسان جو ہے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو دنیا کا کوئی معاملہ تمہارا
اللہ رب العالمین کے امر اور اس کے حکم سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ اگر ایسی زندگی تم گزارنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ یحبک اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے کیا اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے؟ اگر دعویٰ دیکھا جائے تو کوئی بھی مومن، چاہے وہ گنہگار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کیسا بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی مومن سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا یہی کہ ہاں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین سے بے انتہا دور بھی ہو تو کیا کہے گا؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ سے محبت کرنا کافی ہے؟ کمال یہ ہے کہ جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم بلا عمل اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سچ نہیں بولتے، ہم لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کام نہیں کرتے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہیں کرتے، ہم بلا محنت اور بلا کوشش اللہ کی محبت قدم بھرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی محبت کب حاصل ہوگی؟ اللہ کب محبت؟ اصل چیز ہے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اور اللہ کی محبت اسی وقت حاصل ہوگی جس وقت ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں، جس وقت ہم شریعت کے قید و بند میں اپنے آپ کو بند کریں، جس وقت ہم شیطانی آزادی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ پھر تو میں اس کا محافظ ہو جاتا ہوں، ہاتھ کا، پیر کا، ساری چیزوں کا محافظ ہو جاتا ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں اور اپنے فضل اور اپنے کرم کے سائے میں اس طرح سے بندے کو رکھتا ہے کہ تکلیف بھی اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایمان ہی معیار ہے، ایک بندہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن اگر اللہ کے دین پر قائم ہے تو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کے باوجود مصیبتوں میں رہنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ اللہ کے دین پر پابند ہے اور شرکیات سے، بدعات سے، معاصی سے، خرافات سے بچتا ہے، پھر بھی وہ مصیبت میں ہے، تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ جی بتائیں آپ لوگ، خاموش ہیں۔ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، لیکن امتحان میں ہیں آپ، آزمائش میں ہیں آپ، تو اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ کیسے اللہ کی محبت؟ یعنی اللہ کی، یعنی ہم آپ کو اذیت دیں، آپ کو تکلیف دیں، پھر بھی محبت آپ کہیں گے کہ محبت کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ جس اپنے بندے سے اللہ جس اپنے بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اسے امتحان میں ڈالتا ہے، اسے مصائب میں ڈالتا ہے۔ تو مصائب میں پڑنا یہ خیر ہے؟ کیسے خیر ہوا؟ ہم مصیبت میں ہیں پھر ہمارے لیے خیر ہے؟ جی دیکھیں، صبر کا بہت بڑا اجر ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بے حساب دیتا ہے۔ اور صبر کس پر ہوتا ہے؟ خوشی کے حالات میں ہوتا ہے یا مصیبت کے حالات میں؟ خوشی میں تو صبر میچ نہیں کھاتا نا، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں سب سے بڑا امتحان کس کا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا امتحان اس دنیا میں، سب سے بڑے امتحان میں کون مبتلا ہوتا ہے بتائیں آپ؟ انبیاء۔ اور انبیاء اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے بڑا امتحان جن کا ہوتا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، اس کے بعد درجے میں نبیوں کے بعد وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، توحید سب سے عظیم چیز ہے، اور توحید، کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کی شرح کرنے والے دو مشائخ ہیں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں،
اس وقت جب سعودی عربیہ کا قیام ہوا تھا شروع میں، اس سے پہلے کا زمانہ ہے جب یہ توحید کا نشر و اشاعت ہو رہا تھا اور قبر پرستی کا خاتمہ ہو رہا تھا. تو جو قبر پرست لوگ تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ ان مشائخ کو اتنے بڑی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ ایک تیسیر العزیز الحمید جو کتاب توحید کی شرح ہے، اس کے جو شیخ ہیں سلیمان غالباً نام ہے، ان کو باقاعدہ بم سے اڑا دیا گیا تھا کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، اس جرم کہ انہوں نے توحید پر کتاب لکھی تھی، شرک سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے، اور کلمہ پڑھنے والے مشرک اس وقت کے ان کے دشمن تھے اور ان کا غلبہ تھا اس وقت. تو انہوں نے ایسے بم سے اڑا دیا تھا، چتھڑے ہو گئے تھے، چتھڑے جیسے کہتے ہیں. لیکن ان کی جان کس لیے گئی؟ اللہ کے دین کی بلندی میں. ان کی جان کس لیے گئی؟ توحید کی سربلندی میں. تو دنیا میں جو بھی تکلیف ہے، آزمائش ہے، لیکن اس تکلیف اور آزمائش کا بدلہ جنت میں اللہ رب العالمین ان کے درجات کی بلندی کی شکل میں عطا کرے گا. تو اس لیے مصیبت اگر مومن پر آتی ہے تو وہ اس کے لیے شر نہیں بلکہ کیا ہے؟ خیر ہے. اور جب ہم کسی چیز کو اپنے لیے خیر سمجھیں گے تو پھر وہ ہمیں اچھا لگے گا یا برا؟ اسی لیے کہتے ہیں بعض سلف صالحین جب ان پر مصیبت آتی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. شکر کس چیز پر ادا کیا جاتا ہے؟ مصیبت یا نعمت پر؟ نعمت پر شکر ادا ہوتا ہے نا. لیکن وہ جب مصیبت ان کے اوپر آتی تھی تو شکر ادا کرتے تھے. بلکہ بعض جب اللہ کی وہ بیمار نہیں ہوتے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں آتی تھی، تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ شاید ہماری نیکیوں کا اللہ صلاح نہیں دے رہا ہے. اس لیے جو ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں کا نقصان اگر دین کی حفاظت کی شکل میں ہو رہا ہے تو کوئی نقصان نہیں. لیکن دنیا اور دنیا کی ساری عیش و عشرت اور ساری دولت کا حصول اگر دین کو ڈسٹرب کر کے ہو رہا ہے تو اس سے خسارے کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کی محبت تمہیں چاہیے تو کیا کرو؟ دنیا کو اللہ اور اس کی محبت کے درمیان حائل ہونے. اور یہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تمہیں دنیا کی اور دنیا والوں کی محبت کو قربان کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارا قبیلہ، تمہارے مال جسے تم نے کمایا ہے، یا تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، یا تمہارے یہ مکان، بڑے بڑے بنگلے، یہ تمام چیزیں یا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں. ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب، بیوی بچے، خاندان، قبیلہ، مال دولت، گھر مکان، ساری چیزیں اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں فتربصوا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان کے سامنے پیچھے چھوڑا ہے نا، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی سزا مل جائے، اس لیے کہ تم نے پیچھے ڈال دیا ان کی محبتوں کو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تمہارے اوپر صادر ہو جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یہ عمل اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت پر ماں باپ، بھائی بند، مال دولت، دھن، دنیا کا سارا اثاثہ مقدم کرنے والے نیک لوگ نہیں بلکہ کون لوگ ہیں؟ فاسق لوگ ہیں. یہ فاسقوں کا کام ہے، صالحین کا کام نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ اور یہ نسخہ بڑا پیارا دیا ہے کہ تم جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا معاملہ آئے تو دنیا میں بالکل زاہد بن جاؤ. زاہد مطلب یعنی اب اس سے تمہارا انٹرسٹ ختم ہو جائے، دلچسپی ختم ہو جائے. زاہد اسی کو کہتے ہیں جس کو کسی چیز کے بارے میں دلچسپی نہ رہے، کوئی لگاؤ نہ رہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس سلسلے میں بڑا زاہد ہے، یعنی اس کو کوئی لگاؤ نہیں. تو پھر لگاؤ ختم ہو جانا چاہیے.
اب لوگوں کی محبت، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو اب لوگوں کی محبت بھی حاصل، اس کا بھی تعلق دنیا سے ہی ہے۔ لوگوں کی محبت کے بارے میں بھی دنیا سے ہی تعلق ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے اس سے دلچسپی اپنی ختم کر دیں۔ کون کہاں رہ رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے، اس کی لائف اسٹائل کیا ہے، اس کی زندگی کا انداز کیا ہے، اپنے آپ کو اس سے بے نیاز کر لو۔ کمپٹیشن سے اپنے آپ کو دور کر لو، کمپٹیشن میں مت ڈالو، اس لیے کہ بندہ جب کمپٹیشن میں اندھا ہوتا ہے تو پھر وہ حلال، حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا قدم ہی جو کمپٹیشن کا بڑھا ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دنیا اور دنیا والوں کے تعلق سے تمہیں نظر ڈالنی ہو تو اس شخص پہ نظر ڈالو جو حیثیت میں تم سے کم پیچھے ہے۔ آپ کے پاس پکا مکان ہے تو آپ کو کسے دیکھنا ہے؟ چھپر والے کو، یا جس کے پاس مکان ہی نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے۔ آپ کے پاس چلنے کے لیے سائیکل ہے تو آپ کو موٹر سائیکل والے کو نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ پھر قناعت نہیں آئے گی۔ آپ کو اس شخص کو دیکھنا ہے جو میلوں میل سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے پیدل اپنا سفر طے کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ ایسی فکر کرنے سے بہت ہی زیادہ یہ بات مناسب ہو جائے گی کہ پھر تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔ بھئی آپ دیکھیں، ایک آدمی بیمار ہے اور آپ صحت مند ہیں، جب بیمار کو آپ دیکھیں گے اور اپنی صحت کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ایک آدمی ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے لیکن میں لکڑی کے سہارے چل لیتا ہوں، اپنی ضرورتیں پوری کر لے، میں بھی بیمار ہوں، لیکن ایک آدمی بالکل ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میں نے اس لائق تو رکھا ہے کہ میں چل پھر لیتا ہوں، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں، یہ تو بندہ اللہ کا بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے جو نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، یہ تمام صلاحیتیں اس کی سلب کر لی گئی، میں بولتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، ساری چیزیں ہیں، تو اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کروں گا اور اللہ کی نعمت کو کبھی بھی حقیر نہیں جانوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، کہ لوگوں کے پاس کیا ہے اس سے تم بے پرواہ ہو جاؤ اور بے فکری کا شکار، بے فکر ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے تعلق سے لوگوں کی محبت، تمہارے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا اور لوگ بھی محبت کرنے لگیں گے، اس لیے کہ لوگوں کی دشمنیاں دراصل کسی تعلق سے ہوتی ہیں کہ صاحب لوگوں سے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، دنیا کے تعلق سے، لین دین میں اور ساری چیزوں میں، تو پھر نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم دین کے تعلق سے زہد کی راہ اختیار کریں کہ فرائض اور واجبات ہم سے جو ہے ضائع نہ ہوں، اور لوگوں کے تعلق سے لوگوں کے پاس کیا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس پر چلتے ہیں، کس میں رہتے ہیں، اس سے ہم بے نیاز ہو کر کے اللہ کی عبادت اور حلال رزق کی تلاش میں اگر اپنی زندگی گزاریں تو پھر ہماری زندگی بڑی پرلطف ہوگی اور بڑی سعادت بھری زندگی ہوگی اور خوشیوں بھری زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت اور اس تعلیم کی روشنی میں ہمیں اپنے مزاج، اپنے ایمان، اپنے عمل اور کردار کو بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں نوازے اور ہر قسم کے شر بلا اور ہر قسم کی آزمائش سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔